السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے اڑنے والا گھوڑا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک یونان میں ایک خوبصورت اور باوقار شہزادہ ایلبرٹ رہتا تھا۔ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ اس پر بہت مہربان تھا۔ شہزادہ ایلبرٹ کی سوتیلی ملکہ ماں کا بادشاہ کا شہزادے کی طرف جھکاؤ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ اس نے شہزادہ ایلبرٹ کی الٹی سیدھی شکایتیں لگا کر بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ شہزادہ ایلبرٹ کو قتل کر دے۔ بادشاہ شہزادے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ بادشاہ نے شہزادہ ایلبرٹ کو ایک خط دے کر اس کو اپنے دوست بادشاہ کے پاس روانہ کیا، جو شہزادہ ایلبرٹ کے والد کے دوست تھے اور قریب کے ملک میں ہی بادشاہ تھے۔ شہزادہ ایلبرٹ کو جو خط دیا گیا تھا، اس میں بادشاہ نے لکھا تھا کہ شہزادے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ شہزادہ ایلبرٹ نے سوچا کہ اجنبی بادشاہ جب اس خط کو پڑھے گا تو اس کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے گا۔ اسے کیا معلوم کہ در حقیقت یہ خط اس کی موت کا پروانہ ہے۔ شہزادہ ایلبرٹ جب دوسرے ملک پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی تو اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ کو شہزادہ ایلبرٹ بہت پسند آیا، اور اس نے اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اس سے آنے کا مقصد پوچھے بغیر 9 دن تک اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ 10ویں دن جب بادشاہ نے شہزادہ ایلبرٹ سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنے والد کا خط پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ اتنی اچھی عادتوں والے شہزادے کو وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بادشاہ کی بات بھی نہیں ٹالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس مسئلے پر بہت سوچا اور اس سے چھٹکارا پانے کا ایک دوسرا راستہ نکال ہی لیا۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، وہ یہ کہ ایک خوفناک بلا جس کا سر ببر شیر کی طرح بڑا تھا، اس کے جوڑے بہت خوفناک تھے، اس کے منہ سے شعلے نکلتے تھے، اس کا جسم ایک بکری کی طرح تھا اور اس کی دم ڈریکونا یعنی اسدھا کی طرح تھی۔ یہ خوفناک بلا بہت لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اس بلا نے بہت سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو کھا لیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادے سے درخواست کی کہ اس خوفناک بلا کو مار ڈالے، جو اس علاقے کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا، مگر شہزادے نے اس کام کے لیے کرنے سے انکار نہیں کیا۔ وہ نیک دل شہزادہ تھا اور لوگوں کو تکلیف اور مصیبت سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس نے دیوی سے مدد کی درخواست کی۔ عقل کی دیوی ہر بات جانتی تھی، ساتھ ہی اسے معلوم تھا کہ شہزادہ کتنا بہادر ہے۔ چنانچہ اس نے شہزادے کی مدد کی اور اسے ایک تحفہ دیا۔ جب شہزادہ ایلبرٹ نے تحفہ دیکھا تو وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا تھا، جس کے کندھوں پر بھی بہت ہی خوبصورت سفید چمکدار پر تھے۔ شہزادہ ایلبرٹ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سوار ہوا، گھوڑا ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ شہزادے نے گھوڑے کا رخ بلا کی طرف کر دیا، اور جب اسے وہ بلا نظر آنے لگی تو اس نے اپنے پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب خوفناک بلا کو تیر لگے تو اس نے تکلیف سے چنگھاڑنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے منہ سے خوفناک شعلے نکلنے لگے، اور اس نے اپنی دم زمین پر ماری تو اس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ یعنی ان چیزوں سے شہزادہ ایلبرٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ زمین پر تو تھا ہی نہیں، وہ تو اپنے اڑنے والے گھوڑے پر بہت بلندی پر تھا، اس لیے وہ بلا کے شعلوں سے محفوظ تھا۔ بلا نے بہت کوشش کی کہ شعلے شہزادے ایلبرٹ تک پہنچ جائیں، مگر وہ ناکام رہی، اور شعلے بھی اس کے منہ میں بننا ختم ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک شہزادہ تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بلا کے جسم میں درجنوں تیر گھس گئے اور وہ لہو لہان ہو گئی اور تڑپنے لگی، اور ایک ہولناک چنگھاڑ کے ساتھ خوفناک بلا زمین پر گر کر ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ اس طرح شہزادہ ایلبرٹ کی بہادری سے ان لوگوں کو برسوں بعد اس بلا سے نجات ملی۔ بادشاہ اور اس کے ملک کی رعایا یہ دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ بلا سے چھٹکارا پانے پر ملک میں بہت خوشیاں منائی گئی۔ اس کے بعد بھی بادشاہ نے ایلبرٹ شہزادے کو بہت بڑے سخت اور مشکل کام سپرد کیے، مگر اپنے اڑنے والے گھوڑے کی مدد سے وہ ہر مرتبہ سرخرو ہوتا جاتا۔
آخر بادشاہ نے شہزادہ البرٹ کو بہت سے تحفے اور انعامات سے نوازا اور اپنے ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔